آج جو پوری انٹرنیشنل نیوز گھوم رہی ہے امریکہ کی دادا گیری، کوئی بولنے والا ہے اس پر؟ وہ کسی بھی ملک کے راشٹرپتی کو اٹھا کر کے لے جائے، کسی کو کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ نئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں، پاور ہے نا، طاقت ہے، نشہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں، ایسے کئی ملکوں کے ساتھ ہوا ہے۔ دوسرے ملکوں میں جا کر کے بم گرا دینا، دوسرے ملکوں کے چنی ہوئی سرکاروں کو گرا دینا، یہ پہلی بار ہے جو آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہی باتیں وینزویلا کے ساتھ۔ انسان کو جب طاقت زیادہ آ جائے تو وہ ظلم کے راستے پر آ جاتا ہے۔ یہاں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا میرے عزیزو، یہ وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے تمہارے ساتھ۔ یہ ہوئی جسمانی طاقت، اور جب مال آ جائے، اللہ اکبر، یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ چربی زیادہ اس وقت آتی ہے جب مال زیادہ آتا ہے۔ جسمانی طاقت تو چلے، آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا، روک لے گا، لیکن مال کی چربی یہ بڑی خطرناک ہے۔ یہ تو غریبوں کا مذاق اڑاتی ہے سب سے پہلے، دین کو ہلکا سمجھتی ہے سب سے پہلے۔ یہ مولانا لوگ یہ ہماری کیٹیگری کے نہیں ہیں، یا علماء یہ تو کمتر لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، لاوارث لوگ ہیں۔ مالدار سب سے پہلے دین کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے مال آئے تو ہمیشہ دعا یہ کرنا کہ اللہ مال کے ساتھ عثمان غنی کی سخاوت عطا کر دے۔ مال آئے تو عبد الرحمن بن عوف کی اخلاق و کردار کے ساتھ آئے، ورنہ قارون کے پاس بھی تھا، شداد کے پاس بھی تھا، حامان کے پاس بھی تھا، مال بہت تھا ان کے پاس، لیکن ان کے مال نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج بھی جس کے پاس مال آیا، پیسہ آیا، وہ یہ سوچتا ہے راتوں رات سب کچھ میں اپنا بنا لوں، اپنا خرید لوں۔ اچھا ایک بات اور بھی میں بتا دوں، جن تین چیزوں کی بات میں نے کہا جو انسان کو ظلم کے راستے پر لاتی ہے، پہلے اس کی جسمانی طاقت، دوسرے دولت، تیسرے پاور، عہدہ، یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو پرماننٹ رہنے والی ہے ہی نہیں۔ پرماننٹ رہنے والی تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ جسمانی طاقت کو جانے میں ٹائم لگ سکتا ہے، تھوڑے ٹائم بعد جائے گی، لیکن وہ بھی پکا نہیں۔ کسی حادثے میں گر گیا، وہ ساری جسمانی طاقت بھسم ہو جائے گی۔ لقوہ مار گیا تو بڑا سا بڑا پہلوان بستر پر آ گیا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میں نے سعودی میں دیکھا ایک بہت ہٹے کھٹے آدمی کو، کوما میں ہے بیچارہ، اب تو گل گیا، لیکن جس وقت کوما میں آ گیا تو صرف ایک اٹیک کچھ ہوا، کوما میں چلا گیا، جسم پورا گل گیا، ختم ہو گیا۔ تو جس کو اپنے جسم پر بہت طاقت تھا وہ اچانک بھی جا سکتا ہے، لیکن نارملی دیکھا گیا ہے کہ جانے میں ٹائم لگتا ہے جسمانی طاقت۔ مال کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لوگ یہ کہتے اتنا ہمارے پاس ہے کہ 7 پشتیں کھائیں گی۔ ہم نے اس گھر کو بھی دیکھا، اس کا خود بیٹا 10-10 روپے کی بھیک مانگتا ہے۔ جس نے یہ کہا تھا کہ اتنا میرے پاس ہے کہ 7 پشتیں کھا سکتی ہیں، اس کا سگا بیٹا آج 10 روپے مانگتا ہے۔ یہ مال کو جانے میں زیادہ وقت نہیں۔ تیسرا پاور اور منصب۔ جو لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہم اپنی کرسی سے کر لیں گے، تمہاری کرسی کو ہلنے میں دیر نہیں لگتا۔ تمہارا ظلم جو ہے یہ دیمک ہے جو اس کرسی کو کھا کر ختم کر دے گا۔ ظلم کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی جب کرتا ہے، مال والا اور کرسی والا دونوں، یہ وقت کے ساتھ ایسے تیز بہتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ان کے ظلم کے شکار مظلومین کی آہیں اللہ تک جا رہی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ جو لوگ پیڑت ہیں، ظلم سے نشانہ بنے ہوئے ہیں، تو کیا ان کو انصاف نہیں ملے گا؟ دنیا کی عدالت انصاف نہ دے، اللہ کی عدالت تو ہے جو انصاف عطا کرے۔ ظالم دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں اس کا دردناک انجام ہے، دردناک انجام ہے۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا؟ ارے ایک مچھر سے ہلاک ہو گئے۔ فرعون پانی میں غرق کر تباہ ہو گیا، غرق ہو کر تباہ ہو گیا۔ ابو جہل کو 2 چھوٹے بچوں نے مار کے گرا دیا۔ جو طاقت اور مال کا نشہ تھا جس کو، آج حالات ایسے میرے عزیزوں، یہ 2 طرح کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، مال کا اور پاور کا۔ آج
जो पूरी इंटरनेशनल न्यूज घूम रही है अमेरिका की दादागिरी। कोई बोलने वाला है इस पर? वो किसी भी मुल्क के राष्ट्रपति को उठा करके ले जाए, किसी को कुछ नहीं। हालांकि नई बात नहीं है, नई बात नहीं। पावर है ना, ताकत है, नशा है, वो कुछ भी कर सकता है। ये पहली बार नहीं, ऐसे कई मुल्कों के साथ हुआ है। दूसरे मुल्कों में जाकर के बम गिरा देना, दूसरे मुल्कों के चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, ये पहली बार है। जो आज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है बातें, वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे खुद यहां हमारे मुल्क में जब मुंबई पर अटैक हुए थे, हमले हुए थे, आपको पता होगा, काफी साल पुरानी बात, ताज पर और ये वीटी में जो हमले हुए थे, उस वक्त पकड़ करके एक अजमल कसाब को तो बहुत घुमाया गया है न्यूज में, लेकिन आपको पता है एक मास्टरमाइंड और भी था, डेविड नाम का, और उसको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अमेरिका की फौज आकर उसको रातों रात यहां से लेकर अमेरिका चली गई, और ये कह करके कि इसका मुकदमा हम चलाएंगे। दादा है साहब, हमारे मुल्क का मुजरिम है, हमारे मुल्क में फसाद किया, लेकिन कानून उनका चलेगा। ये क्या है? ये पावर का इस्तेमाल। दुनिया यही चीज देखती है आज, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है। ये मुहावरा यही है, ताकत का ऐसा इस्तेमाल। और ये लोग दुनिया को इंसानियत का दर्ज दे रहे हैं, ह्यूमन राइट्स बनाए हुए बैठे हैं। इंसानों के अकदार ये सिखाएंगे हमें, जो दुनिया को जुल्म से हाँकते हैं। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाया कि जुल्म को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी से करके दिखाया है। यह नहीं है कि तकरीरों में कहा है या कोई स्टेटमेंट है। यह दुनिया के यूएनए का एक स्टेटमेंट होगा, अमेरिका का, यूरोप का स्टेटमेंट होगा कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कोई भी कुछ करेगा तो हम उसको पकड़ेंगे, मारेंगे। जुल्म के खिलाफ हम बोलेंगे, हम पीस चाहते हैं। ये सब ढकोसले हैं, जुमलेबाजियां हैं, लेकिन सब उनके खुद के अमल की बात आए तो कोई इसमें खरा नहीं है, कोई पक्का नहीं है। लेकिन आओ बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं कि जुल्म जायज नहीं, तो मस्जिद नबवी का वो माहौल है, सहाबा बैठे, हुजूर ने फरमाया ये मेरे आखिरी वक्त होंगे, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मफहूम मैं बता रहा हूं, इसके बाद हो सकता है तुमसे मुलाकात ना हो, लेकिन तुम में से किसी पर भी कोई हक मेरा बाकी रहे या मुझ पर किसी का हक बाकी है तो खड़ा हो और मुझसे सवाल करे। हुजूर ने फरमाया, और एक साहबी खड़े हो गए, कहा या रसूलुल्लाह आप पर मेरा एक हक है। कहा क्या है? फला जंग में जब जा रहे थे आप सफे सीधी कर रहे थे, मैं थोड़ा बाहर आ गया था, आपने छड़ी से मुझे मार दिया था, मैं बदला लेना चाहता हूं, आप पर मेरा हक है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया इस्लाम का बादशाह जो इस्लामी सल्तनत को एस्टेब्लिश कर रहा हो कि तुम बादशाह जो पूरे कायनात में फैलने वाला दीन है उसके मुक्तदा और उसके आका से बदला लेने की बात कर रहे हो। नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया उठो आओ। हजरत उमर तलवार निकाल लिए थे, कहा कौन है जो रसूलुल्लाह से बदला लेगा? हुजूर ने फरमाया उमर तलवार नीची करो, या अदालत की महफिल है, ये इस्लाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के मुताबिक चलेगा, ना कि पावर के मुताबिक। पावर तुम्हारे पास है, इख्तियार तुम्हारे पास है। हुजूर ने फरमाया आ जाओ। वो सहाबी आए, लेकिन उन्होंने ये भी तकाजा किया कि या रसूल अल्लाह जिस वक्त आपने मारा था मेरे जिस्म पर जुब्बा नहीं था, मैं नंगी पीठ था, आपने मार दिया था, मैं चाहता हूं आप भी अपना जुब्बा उतार दीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपना जुब्बा उतार दिया बगैर कुछ कहे। उस सहाबी ने बढ़कर मेरे आका की मोहरे नबूवत का बोसा ले लिया। दोनों कंधों के बीच हुजूर के एक ऐसी मोहरे नबूवत थी जो सूरज से ज्यादा चमकती थी। ये निशानी थी मेरे आका के खातमुन नबीन की, खत्म नबूवत की मोहर। उस सहाबी ने बोसा ले लिया और कहा बदला हो गया मेरा ये। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश तो किया है, कोई किसी के सामने ये गट्स तो बैठा है कोई
ارے آج کا کوئی بھی نیتا کھڑا ہو کر کے کہہ دے کسی پر کوئی حق باقی ہے تو پورے گھر نکل آئیں گے. ہاں سب کا تو کھا کے بیٹھا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. اب تو دیکھیں لوگ پھر بھی سنبھلتے نہیں ہیں. مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے یہ جو ابھی الیکشن آ رہے ہیں سارے نیتا تو باہر نکلے ہوں گے سب تمہارے پاس اپنی اپنی کہانیاں لے کر, لیکن ان کے پچھلے ظلم تو یاد نہیں ہے لوگوں کو, بھول جاتے ہیں. ارے پانی کے لیے لوگوں سے رشوت, گھر کے لیے رشوت, ہر چیز کے لیے. یہ مخلوق کے ساتھ جو ظلم کر کے کرسی سنبھالتے ہیں, ان کا جب وقت آئے تو میرے عزیزو تمہیں بھی تو اپنے پاور کا استعمال کرنا چاہیے. ایک بات یاد رکھو, امام حسین کا یہ جملہ ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک ظالم وہ نہیں جو کسی کو مارتا ہے, ظالم وہ بھی ہے جو اس کے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتا, آواز نہیں اٹھاتا. اور یہاں آواز اٹھانے کی بات تو چھوڑو, تم تو تعاون کر رہے ہو. آپ بھائی آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ظلم کرتے رہو, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. پیسہ کھاتے رہو, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج پاور کا جو استعمال ہو رہا ہے, غلط استعمال, اس کو بدلنے کی اپنے اندر سوچ پیدا کرو. آپ سوچتے ہوں گے ہم تھوڑی تعداد میں, ہم سے کیا ہوگا؟ ہرگز مت سوچو, ایک کی سوچ سے بھی انقلاب آتا ہے. ایک کی سوچ سے بھی انقلاب آتا ہے. بڑھنا تمہارا کام ہے, تم کیوں سوچتے ہو